ہوئے ہیں، ہمارے مہربان دوست ہیں. جملہ پروگرام برادر مکرم صاحبزادہ ظفر الحق صاحب کے، استاذ العلماء کے، دیگر علماء اہل سنت کے تمام پروگرام وہ باقاعدہ طور پر ریکارڈ کرتے ہیں. اکثر لوگ ہم سے کیسٹیں مانگتے ہیں، اپنی جو کیسٹیں ہیں چھوٹی ٹیپ کی وہ صاف نہیں ہوتی. میری گزارش ہے کہ تمام لوگ جو صاحب ذوق ہیں، علماء کرام مشائخ اعظام کی کیسٹیں سنتے ہیں، تلاوت و نعت کی کیسٹیں سنتے ہیں، وہ اصغر میوزک سینٹر قائد آباد سے رابطہ کریں. وہاں سے آپ کو تمام قسم کے علماء اور مشائخ کی صاف ستھری کیسٹیں میسر ہوں گی. اصغر میوزک سینٹر قائد آباد سے. آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین والتابعین لهم بالإحسان إلی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک سب کو شوق کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین. حضور نور دیدہ حضور سلطان العارفین حضرت صاحبزادہ محمد نور سلطان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، حضرت نے اسے آیت پاک نو موضوع سخن بنا کے بڑے پیارے انداز تواڈے سامنے خطاب فرمایا. اللہ رب العزت آپ دے علم اور برکتاں عطا فرمائے، زور بیان دے اندر اور برکتاں عطا فرمائے، اور اہل سنت نو زیادہ تو زیادہ آپ کو فیض یاب ہون دی توفیق عطا فرمائے. انہاں تو بعد کچھ گزارشات پیش کرنا جسارت اور گستاخی ہے، لیکن حکم دی تعمیل کر دیں چند گزارشات پیش کرنے دی کوشش کرساں. دعا فرماؤ اللہ تعالی حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور سارے اس کے مطابق اعتقاد دی اور عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی میں اللہ دیاں نشانیاں وچ. نشانی کیڑی ہوندی ہے؟ جدے کولوں کسی چیز دا پتہ ملے، علم آوے، کسی چیز دی سمجھ آوے، تو اللہ رب العزت یہ دس رہے ہے کہ جتھو اے پاک لوگ گزر جاندے نے اور راواں اللہ رب العزت دی رہنمائی کر دیاں، اللہ رب العزت دی طرف راہ دکھاندیاں. حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے صاحبزادے دی پیاس کو دور کرنے واسطے پانی دی تلاش دوڑیاں. ہمیشہ نہیں دوڑدیاں رہیاں، ایک وقت ہی اس کے اندر دوڑیاں، چشمہ پیدا ہویا، اج تک لوگ اس کو فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو وہ ایک دن ہے، ایک تھوڑا جا وقت ہے جس سے آپ دوڑیاں اور آپ دے پائے ناز اتھے لگے، تو وہ پیر لگن نال انہاں پہاڑیاں نو اس شرف حاصل ہو گیا کہ پوریاں پہاڑیاں اللہ دی نشانی بنی ہیں. ساریاں پہاڑیاں تے تاب نہیں پھریاں، وہ جگہ اج بھی معین ہے جتھوں تک آپ پہنچیاں، جنہ پتھراں اتے آپ دے مبارک پیر لگے، وہ جگہ اج بھی معین ہے، موجود ہے. وہ پیر مبارک لگے، آپ اتھوں گزر گئیاں، چلیاں گئیاں، لیکن اس دے باوجود اج تک اور قیامت تک یہ پہاڑیاں رب دی نشانی راس. میں پوچھتا جتھے حضرت حاجرہ دے پیر لگے اور وہ پوریاں پہاڑیاں رب دی نشانی بن گئی ہیں، اگر اس دے مقابلے کسی جگہ اتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے پیر مبارک لگ جان، پھر اس جگہ دی شان کے اس. کیونکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام دی جو عزت و قدر ہے، جو مرتبہ و مقام ہے، وہ اس واسطے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ ماجدہ ہیں، اس واسطے انہاں دی عزت ہے. لیکن انہاں دو ہستیاں دی عزت ہے تو کیوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے آباء و اجداد وچوں ہیں، آپ دے دادے ہیں، اس واسطے انہاں دی عزت ہے. جس طرح ساڈے امام اہل سنت نے فرمایا، ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ و منا، معراج والے صاحبی سر تیرے گھر کی.
مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے تخم کرم نے ساری کرامت سمر کی ہے. ول نال پیار نہیں ہوندا، پھل نال پیار ہوندا ہے. پھل قیمتی ہوے تے ول بھی پیاری تے قیمتی بن جاندی ہے، تے جے پھل بیکار ہوے تے ول بھی بیکار ہو جاندی ہے. کور تمے دی آپے جمے جٹ پٹ کے باہر کھیت چ سٹدا ہے، لیکن تربوز دی خود کاشت کردا ہے. کیوں؟ او دا پھل بیکار ہے، اے دا پھل کارآمد ہے، پیارا ہے. تو اعلی حضرت علی عظیم البرکت فرما دیں کہ اس نبوت والے شجر اور درخت دے اوتے، اس ول دے اوتے چونکہ پھل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والا لگن والا ہے، اس واسطے ساری ول بھی پیاری ہے، سارا درخت اور سارا شجر بھی پیارا ہے. تو آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تک انہاں تمام دی عزت بھی نبی پاک دا صدقہ. تو انہاں دے صدقے حضرت ہاجرہ دی عزت جتھے اتنی دور دی نسبت ہے تے پیر لگدے پیر او پہاڑیاں رب دی نشانی بن جان، صرف پتھر نہیں پوریاں پہاڑیاں رب دی نشانی بن جان. تے جتھے نبی پاک دے قدم لگ رہے ہون، جنہاں قدماں دے بوسے لین نوں عرش ترس رہا ہوے، پھر اس جگہ دی شان کے ہو. پھر ذرا اس تو آگے چلو جتھے سرکار دے ہاتھ لگ جان، جتھے سرکار دے ہاتھ لگ جان پھر اس جگہ دی شان کے ہو سی. اور جنہ انساناں دے ہاتھاں دے اوتے نبی پاک دا ہاتھ آ جاوے انہاں انساناں دی شان کے ہو سی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے 1500 یار نے درخت ہیٹھ بیٹھ کے نبی پاک دے ہاتھ اوتے بیعت کیتی، اور اس بیعت نو اللہ نے پسند کر دیا. کی ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. محبوبہ میں نو اپنی ذات دی قسم ہے میں انہاں تمام مومناں اتے راضی ہو چکا جڑے درخت ہیٹھ بیٹھ کے تواڈے نال بیعت پہ کر دیا. میں انہاں اتے راضی ہو چکا، انہاں صحابہ اتے اللہ راضی ہو چکے. جی ہور کوئی بندہ ناراض اگر ہو بھی جاوے تو انہاں دا کی بگڑ سی؟ جنہاں تے رب راضی ہو جاوے، اگر کوئی بندہ ناراض ہو بھی جاوے انہاں دا کچھ بگاڑ سکدے؟ اس اپنا ہی کوئی نقصان کرنا ہے، انہاں صحابہ دا تو کوئی نقصان نہیں کر سکدا، کیونکہ اللہ فرماندا ہے میں اپنی ذات کی قسم ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں انہاں مومناں اتے راضی ہو چکا جنہاں درخت ہیٹھ بیٹھ کے تواڈے نال بیعت کیتی. اللہ سائیں تے دل وچ جاتی پائی، انہاں دے دلاں وچ جھانکیا، انہاں دیاں نیتاں ویکھیاں، خلوص دیکھیا، متو وچوں ہو رہو اپنا عقیدہ چھپائی بیٹھے ہو تے اس طرف توجہ نہ فرمائی ہوئے. اللہ فرماندا ہے فعلم ما فی قلوبہم، میں انہاں دے دلاں وچ جاتی پہلے پائیے راضی ہون دا اعلان پیچھے کیتا. تو فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. جنہاں لوگاں نے تواڈے ہاتھ اتے ہاتھ رکھیا ہے، تواڈے نال بیعت کیتی ہے، انہاں صرف اللہ نال بیعت کیتی ہے اور اللہ دا ہاتھ انہاں دے ہتھاں اتے. جنہاں تواڈے نال بیعت کیتی ہے انہاں اللہ نال بیعت کی. اے مسئلہ بھی ذہن وچ رکھو، پیر کامل ہوے تے مرید نو شیطان دے جال پھسن نہیں دیندا، کڈ لیندا. پیر کامل ہوئے تے مرید نو شیطان دے جال چوں کڈ لیندا، شیطان دے قبضے چ نہیں جان دیندا، انہوں چھڑا لیندا. تے جنہاں دا پیر نبی پاک ہوئے، بلکہ جنہاں دا پیر خود اللہ پاک ہوئے تے اللہ تعالیٰ انہاں دا ہاتھ نپن والا ہوئے، پھر شیطان انہاں تے غالب آ سکے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہاتھ انہاں دے ہتھاں اتے وے اور انہاں دی بیعت میرے نال ہے، میں انہاں دا ہاتھ نپے ہوئے. جدو ہاتھ اللہ رب العزت نے نپ لیا پھر کوئی گمراہی انہاں دے دامن دے نیڑے نہیں آ سکتی، کسی طرح بھی وہ راہ راست کو بٹک کے. جیڑی میں گل کرنی اتنے ہوئے وے کہ سرکار دا ہاتھ انہاں دے ہتھوں تے لگا، ادے حضرت ہاجرہ دے پیر تے پوریاں پہاڑیاں رب دی نشانی ہو گئی. اتنے سرکار دا ہاتھ صحابہ کرام دے ہاتھوں تے لگدا پیا کہ حضرت ہاجرہ دے پیر پوریاں پہاڑیاں نو رب دی نشانی بنا سکدیاں نے، پھر نبی پاک دے ہاتھ انہاں سارے صحابہ نو چوٹی تو کھری تک رب دی نشانی بنا سن کے نہ بنا سن. جویں نبی پاک دے ہتھاں دیا ہاتھ کوئی نہیں، ان یار مرنا پوسی انہاں صحابہ گیا رب دی نشانیاں وچوں کوئی نشان نہیں. کوئی نشانیاں بتیریاں لب دیاں، پر جویں نبی پاک دے ہاتھ دے وصال نے اسی طریقے نال انہاں ہتھاں دے لگن نال جڑے
صحابہ رب دیا نشانیاں بنے نے، اور نشانیاں بھی بے مثال۔ حضرات گرامی، پھر خاص طور پہ انہاں ہستیاں دے بارے ذرا غور فرماؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار نو موڈیاں تے چا کے غار دی طرف لے جا رہے ہیں، پہاڑی تے چڑھ رہے ہیں، چڑھدیاں سرکار موڈیاں تے چائے، سرکار دے پٹ انہاں دے موڈیاں اتے، پلیاں سینے اتے، سرکار دا سینہ گردن دے پیچھے، پیٹ سینہ گردن دے پیچھے، سرکار دے ہاتھ متھے دے اتے رکھے، اس شان نال تے چڑھائی ہو رہی تے جس لے غار وچ پہنچ گئے نے اس لے صدیق جولی کھلار دیتی ہے، نبی پاک نے سرے ناز رکھ دیتا ہے، زلفاں نبی پاک دیا صدیق کی گودی وچ کھیل رہی نے، اور نظراں صدیق اکبر دیا نبی پاک دے چہرے ودھا دی تلاوت کر رہی ہے۔ تو چوٹی تو کھری تک سرکار دا سارا بدن حضرت صدیق دے نال مس ہو رہا ہے۔ پھر اس صدیق کی نشانی رب دی پوری کائنات وچ کو مل سکتی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اثر دی نماز نہیں پڑھی، سرکار پہنچے سون دا ارادہ کیتا ہے، انہاں جولی پھیلا دی، سرکار سرے ناز رکھ دیتا ہے۔ مولا علی نے نماز جاندی کیتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جگایا نہیں کہ دیگر دا سارا وقت اپنی گودی دے اندر سوائی رکھیا ہے، نماز چھڑ دیتی ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جیسی کوئی نشانی ہو سکی جنہ دی گود دے اندر سرکار دا سر ہے، سرکار دیاں زلفاں کھیل رہی ہیں، اور او نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے چہرے دی زیارت اس طریقے نال تنہائی دے اندر کر رہے ہیں۔ تو اے صحابہ رب دی ایسی نشانی نے جنہ دی کوئی مثال نہیں ملی۔ نبی پاک دیاں 11 بیویاں، سرکار دا بدن انہاں دے نال چوٹی تو کھری تک لگا، سارا بدن لگا، تو پھر ایہو جیاں نشانیاں کائنات وچ مل سکدیاں جیو جیاں ازواج مطہرات اللہ تعالیٰ دی قدرت دیا نشانیاں۔ ہن میں اس عرس دی مناسبت دے نال یہ عرض کرنا ہے کہ جتھے حضرت ہاجرہ دے پیر لگن وہ پہاڑیاں رب دی نشانی بن جان، جتھے نبی پاک دے ہاتھ لگن وہ بھی رب دی نشانی ہے، جتھے اللہ رب العزت دا ہاتھ لگے وہ صحابہ بھی رب دی نشانی، جتھے اللہ آپ ڈیرے دل وچ رکھ لے پھر او ولی تے او اللہ دے مقبول تے محبوب او رب دی نشانی ہوئے گی کوئی نہ۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے لا یسعنی ارضی ولا سمائی، نہ میری گنجائش میری زمین وچ ہے نہ میری گنجائش میرے آسمانہ وچ ہے، لیکن اگر کدائی میں سوا سکدا تو مومن بندے دے دل وچ سوا سکدا۔ تو جنہ دلاں دے اندر اللہ وسریا ہوئے انہاں کامل مومناں، انہاں رب دے ولیاں، انہاں رب دے محبوباں دی کوئی ہور نشانی ہو سکتی؟ تو وہ تمام لوگ جو اللہ دے محبوب نے، ولی نے، جنہاں نے اپنے دل نو ان پاک کیتا ہے، صاف کیتا ہے، نورانی بنایا ہے، کہ انہاں دا دل اللہ دا عرش بن گیا ہے، جلوہ گاہ بن گیا ہے، وہ سارے ولی بھی رب دی نشانی بن گئے۔ اور نال یہ بھی سوچنے والی گل ہے کہ جتھے رب دا ولی موجود ہوئے اللہ نال موجود ہوندا ہے، جتھے رب دا ولی موجود ہوئے اللہ نال موجود ہوندا ہے۔ اگر ولی گھر وچ ہوئے، رب دا محبوب گھر وچ ہوئے، رب اس دے گھر وچ ہوسی، او سفر تے چلا جاوے رب نال سفر وچ بھی ہوندا ہے۔ او کدائیں ہجرت کر کے دور وطن تو جا کے ڈیرا لا بوے، جتھے او ہجرت کر کے بوے رب بھی اوتھے ہی نال ہوندا ہے۔ قرآن مجید تو پوچھو، جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچ گئے، مکہ چھڑ دیتا، مدینے ڈیرا لا لیا، ہن اللہ رب العزت نے مکے دے اندر ٹکنا مومنا واسطے حرام کر چھڈا۔ مومنو مینوں منن والے ہو، میرے رسول نو منن والے ہو، مکہ چھڑ دیو، مدینے جا کے وسو، جتھے میرا یار وسدا ہے اوتھے ہی جا کے وسو۔ تیرا گھر اتھے، تیرا تجلیات کا مرکز اتھے، تیرا پڑوس چھوڑ کے کیوں ادھر جائیے؟ اللہ فرماندا ہے نہیں، جتھے میرا یار وستا ہے میں بھی اتھے ہی وستا ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جیڑا ہجرت کر کے مدینے میرے یار دے قدماں وچ پہنچی ہوئی سمجھے کہ میں اللہ دی بارگاہ پہنچ، جتھے میرا یار ہے میں بھی اتھے ہی موجود۔
تو پتہ لگا جتھے یہ محبوب ہوندے ہیں اتھے ہی اللہ ہوندا ہے. بدر دی جنگ ہو رہی, صحابہ کرام 313 موجود ہیں, سرکار موجود ہیں. اللہ فرشتیاں نو فرماندا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. محبوبہ اس ویلے نو یاد کرو جدو تہاڈا رب فرشتیاں وہی کر رہا ہے کہ میں بھی تہاڈے نال ہاں, چلو میدان بدر دے اندر مومناں دے حوصلے بلند کرو, صحابہ دے حوصلے بلند کرو. تو جتھے نبی پاک موجود, جتھے صحابہ موجود, اللہ رب العزت فرشتیاں سمیت اوتھے نال موجود. انی معکم, میں بھی تہاڈے نال ہاں, چلو تسی ایمان والیاں دا حوصلہ بلند کرو کہ میں پیچھا نہیں ہاں, میں بھی تہاڈے نال ہاں. تو پتہ لگا جتھے اے ہون اللہ رب العزت اوتھے ہی ہوندا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ سائیں قیامت دے دے ایک بندے نو پوچھی ہوئے میں بیمار ہویا تو میں پوچھن کیوں نہ آیا. بندہ حیران ہو کے عرض کرسی خدایا تو بیمار ہو تو پاک, ہسپتال وچ علاج کران تو پاک, کسی وارڈ وچ رہن تو پاک, تو میں تینوں کیوں پوچھدا, کتھے پوچھدا, کس طرح پوچھ سکدا جدو کہ تو بیمار ہی نہیں ہو سکتا, کسی کو علاج ہی نہیں کرا سکتا. تو اس چیز تو بالا تر رہے کہ بیمار ہو میں علاج کرا میں کسی اسپتال داخل ہو میں تینوں کیویں پوچھتا, کتنے پوچھتا. اللہ رب العزت کے جواب دے سی اما ان عبدی فلانا ماردا فلو اتہ لوجدتنی عندہ. ہاں میں بذات خود تے نہیں بیمار ہوندا, پر تینوں نہیں پتا میرا فلاں ولی, میرا فلاں محبوب بیمار ہے اور وہ اسپتال داخل ہے, جتھے موجود ہے میں بھی اتھے موجود. فلو اتہ لوجدتنی عندہ, اگر تو انہوں پوچھن جاندا تے مینوں بھی اتھے لب لیندا, میں بھی تینوں اتھے مل جاندا. تو پتہ لگا کہ محبوب ہسپتالے ہون تے اللہ ہسپتال ہوندا ہے, یہ گھر چھوڑ تے اللہ انہاں دے گھر ہوندا ہے, یہ سفر چھوڑ تے اللہ نال انہاں دے سفر ہوندا ہے. یہ قبری جان تے وت اللہ پاسے ویندا, یہ قبری ونجن تے وت اللہ پاسے ویندا, پھر اللہ چھڈ ویندا ہے نہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ, اتھے بھی تہاڈے نال تے اگے بھی تہاڈے نال, اتھے بھی تہاڈے نال تے اگاں بھی اسی تہاڈے نال ہے. تانوں اکیلے کہ نہیں چھڈن نہیں لگے, ہر تھان تے تہاڈے نال اس ہے. تو پتہ لگا کہ اللہ والیاں دی قبر دے اندر جتھے اللہ والا موجود ہے نال اوتھے اللہ رب العزت دی ذات دی موجود. تو جڑے شرک دے فتوے لاندے نے انہاں کول پوچھو بھی جتھے رب لبدا ہے اوتھے جانا شرک ہے, یا جتھے رب نہیں ہوندا اوتھے جانا شرک ہے. تسی جاؤ ہندوؤں دے دوارے تے, تسی جاؤ ہندوؤں دی زیر صدارت جلسے دے اندر, اوتھے تے تانوں ثواب ملے, تسی موحد بن جاؤ. جتھے رب آپ موجود ہو اوتھے حاضری دئیے تو مشرک ہو جائیے. حضرات کرام انہوں نے رٹ لائی ہوئی ہے کہ مر گئے ختم ہو گئے. میں پوچھتا ہوں کہ اللہ رب العزت موت تو بعد اپنے محبوب ولی کے بارے کی فرماندا ہے, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے اطمینان والے نفس میرے ال واپس آ جا, میری بارگاہ آ جا, ایتھے آ کے محبوبیت والی کرسی اتنے بیٹھ جا. اللہ تے انہوں واپس اپنے دربار وچ بلا رہے ہیں, اللہ انہوں قبرستان ہی نہیں بٹھا رہے, اپنی بارگاہ وچ بلا رہے ہیں. ارجعی الی ربک, اپنے رب والے پاسے واپس آ جا. جڑے مر گئے مٹ گئے نیست و نابود ہو گئے انہیں واپس کی آنا ہے, انہیں اللہ دی بارگاہ دی حاضری کی دینی, انہیں اللہ دے مقبول بندیاں دی صف وچ کیویں شامل ہونا ہے, انہیں او دی جنت وچ کیویں داخل ہونا ہے, جدوں کہ اللہ کہہ رہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے ال واپس آ, تو میں تے راضی, میں تے راضی, میرے مقبول بندیاں کی شامل ہو جا, میری جنت وچ داخل ہو جا. تو پتہ لگا کہ مر کہ مٹ نہیں جاندے, نیست و نابود نہیں ہو جاندے, جگہ تبدیل کرتے ہیں, اور جگہ تبدیل کرنے کے باوجود رب اتنے بھی انہوں دے نال ہے, اتنے بھی انہوں دے نال. ایک قبری ہون تے رب سائیں اتنے بھی نال ہے, تے جے کر قیامت نو اٹھ سن تے رب اتنے بھی نال ہے, تے جے جنت کا سن تے اللہ اتنے بھی نال. حضرات محترم, اللہ رب العزت جدو انہوں دے نال ہے, حضرت خضر علیہ السلام دے علاقے وچ بنی ہوئی مچھی پہنچی,
موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام اے نال روٹی سالن لے کے چلے ہوئے بنی ہوئی بچی جتھے بھوک لگی خالص ہے. لیکن حضرت خضر علیہ السلام دے علاقے میں جس لیے مچھی پہنچی ہے اتھی وہ زندہ ہوئی ہے, لون مرچاں لگی ہوئی پکی ہوئی سالن بنے ہویا, لیکن اتنے پہنچیا انہوں زندگی مل گئی, وہ چھلانگ مار کے سمندر چلی جاندی ہے. میں کہنا جتھے خضر وستا ہوئے اتھے حیات آ جاوے اور بنی ہوئی مچھلیاں زندگی مل جائے, تو جتھے اللہ دی ذات موجود ہوئے اتھے جا کے مر ویسے اتھے جا کے مر مٹ ویسے ختم ہو ویسے. اللہ رب العزت دے اکسو پرتاؤ دے نال انہاں نو او اعلی حیات مل سی جڑی کہ دنیا وچ نہیں. اسی واسطے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, جیڑا مرد اور عورت مومن بھی ہوں اور نال نیک عمل بھی کریں تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, اتنی پہلے حیاتی انہاں نو نہیں حاصل ہوگی جڑی بعد وچ اسی انہاں نو عطا کر سکتے. تو پتہ لگا کہ اللہ والیاں دی حیاتی الٹا ترقی کرنی چلی جاندی ہے. وفات تو بعد جڑی حیاتی انہاں نو ملدی ہے دنیا دی حیاتی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, برابری نہیں کر سکتی. سنو اللہ فرماندا ہے فالمدبرات امرا, من قسم نہ پاک روحاں دی جڑے میری کائنات کا نظام چلا. اس تو مراد کون نے؟ اللہ والیاں دے او ارواح طیبہ جڑے بدن دی قید تو چھٹکارا پا لیندے نے, اللہ انہاں نو نظام کائنات سونپ دیندا. روح وچ ہوے بدن دے تے اے نظام کائنات نہیں سونپیا جاندا, روح بدن تو باہر آوے تے نظام کائنات سونپ دتا جاندا ہے. ایک گل کہہ لکھی ہے تفسیر بیضاوی موجود ہے, تفسیر روح المعانی موجود ہے, روح البیان موجود ہے, اشیاء اللوات موجود ہے. یہ حضرات اس لیے کر رہے ہیں کہ اس تو مراد اللہ والیاں دے پاک روح نے جڑے بدن دی قید تو چھٹکارا پاندے نے, اللہ انہاں نو کائنات کا نظام سونپے. ہن ایتھے سوال علامہ اسماعیل حقی نے اٹھایا کہ زندہ ہومن اس جسمانی حیات دے نال تے پھر روح نو نظام کائنات نہیں سونپیا جاندا, تے فوت ہو جان روح بدن تو رہا ہوئے آزاد ہوئے پھر نظام کائنات سونپیا جاندا ہے. یہ وجہ کیا ہوئے؟ وہ فرماندے جویں سورج دوپہر تے ہوئے بڑا روشن بڑا چمکیلا بڑی دھوپ بڑیاں شوقیاں ہستیاں, پر ایک بدلی چٹی جئی بریک جئی پتلی جئی اگے آ جاوے نہ وہ دھوپ راندی ہے نہ وہ گرمی راندی ہے نہ وہ شوقیاں راندی ہیں, بالکل ماند پی جاندی ہے ہر چیز. تو جب تک بدلی اگے رہے سورج دی وہ تپش وہ چمک دمک وہ آب و تاب نہیں محسوس ہوندی, ہٹ جاوے تو پھر اسی طریقے نال او دے انوار تجلیات شامہ کرنا پھر اسی طرح محسوس ہونے لگ پاؤندیاں. تو ایک ولی دے روح دی طاقت اس سورج نالوں بھی زیادہ ہے, لیکن جنہیں بدلی او دے اگے آ کے او دی شامہ نو روک لیندی ہے, بدن دی بدلی روح دی آفتاب اگے آ کے او دے انوار نو روک لیندی. جس طرح او بدلی ہٹے تو سورج دی اصلی چمک دمک انوار تجلیات اس وقت پوری طرح ظاہر ہوندے نے. یہ بدن دی بدلی تے حجاب ولی دے روح اگوں جس لے الگ ہوندے نے, ولی دے روح دی طاقت پوری طرح اس ویلے ظاہر ہوندی. اس واسطے ظاہری حیات کے اندر وہ اختیار نہیں سونپے جاتے جڑے کہ وصال تو بعد سونپے جاتے. ہن سوال ہے کہ بدن ایتھے موجود ہو, روح جنت کے اندر موجود ہوئے وچ لکھاں سالاں دی مسافت ہوئے, تو اس روح دی بدولت اس بدن نو کیویں سنن دی سمجھن دی طاقت ہے, یہ کس طرح تواڈے واسطے دعائیں کر سکدے ہیں, توجہ کر سکدے ہیں, نگاہ کر سکدے ہیں. تو حضرت علامہ تفتازانی علیہ رحمت شرح مقاصد دے اندر فرماندے نے کہ ولی دے روح دا اکثر پرتاؤ ولی دی مزار تے پاؤندے جسم دے تے پاؤندے, اور جیڑا بندہ اس مزار دے تے جا کے حاضری دیندا ہے تو او انوار تجلیات جڑے جسم دے تے پے رہے ہوندے نے او انوار تجلیات دے دل تے بھی پاؤن لگ پاؤندے. جویں ایک شیشے دے اوتے سورج دی دھوپ پے رہی ہوے تو دوسرا شیشہ او دے سامنے کر دیو تو اس دوسرے شیشے وچوں بھی سورج دے انوار
چمکن لگ پاؤندے جھلکن لگ پاؤندے تو جڑے جاندے نے اتھے انہاں دے دلاں اُتے اس ولی دے روح دے انوار بھی اسی طرح پاؤن لگ پاؤندے. بہرحال جدوں اس روح دا عکس اور پرتاؤ اس قبر اُتے پاوندا ہے بدن دے اُتے پاوندا ہے کہ بدن قبر دے اندر اس تو بھی اعلی حیاتی نال زندہ ہوندا ہے جڑی کہ دنیا دے اندر انہوں حاصل ہے. دیکھو سورج لکھاں میل زمین تو دور یہ دے باوجود زمین دے جتنی حیاتی ہے یہ ساری سورج دی وجہ سے. اگر 6 مہینے دے نہ چڑھے اتنے برفا دے پہاڑ جمدا. 6 مہینے اگر دن نہ چڑھے اتنے برفا ہی برفا ہو. سیالے تھوڑا جا دراڈا ہو جاتا ہے سیالے دن بھی تھی دھپا تاڑتے ودے ہوندے کہ وہ لیا تے باندھ دیو تاں جو چنگی دھپ لگے کہ کھلی جا کے بویے تو دھپ نہ لگ سی پالا لگ سی. تو تھوڑا جا دراڈا ہو جاتا ہے تو اتنی سردی ہے کہ رات وقت کتنی ٹھنڈی تو جو مولو چڑھے ہی نہیں 6 مہینے مڑ کے حال ہو تو اتنے برفاں دے پہاڑ جم جاؤ اور کوئی زندہ اگے جڑا ہے وہ زندہ رہ نہ سکسی کہ نہ کوئی پیدا ہو نہ سکسی حیاتی ختم ہو کے رہ جا سی. تو سورج زمین تو لکھاں میل دور لیکن او دا زمین دے عکس پاوندا ہے پرتاؤ پاوندا ہے او دی شعاع پاؤندی ہے او دی وجہ نال زمین دے زندگی ہے. تے روح ولی دا اس سورج دے نالوں لکھاں گنا زیادہ طاقتور ہے. اگر یہ سورج زمین دی زندگی بحال رکھ سکتا ہے کہ ولی دی روح جڑا ہے ولی دا روح جڑا ہے وہ بدن دی زندگی کیوں نہیں بحال رکھ سکتا. حضرات محترم پھر مسئلہ عقل دا نہیں مسئلہ شریعت ہے. کافر لوگ قطعاً عقیدہ نہ رکھ دے کہ انہاں قبراں وچ کوئی حیاتی ہے. یائسو من الآخرت کما یائس الکفار من اصحاب القبور. کافر قبراں والیاں تو مایوس کہ قبراں وچ کوئی حیاتی کوئی نہیں یہ ختم ہو گئے نیست و نابود ہو گئے. ایک کافراں دا عقیدہ ہے لیکن یہ دے برعکس جو اسلام دے عقیدہ دکھتا ہے وہ کیے کہ قبراں تے جاؤ سلام دیو. پوچھے ابو رزین اکیلی رضی اللہ عنہ نے حال یسمعون میں سلام جو دیواں تے یا رسول اللہ وہ سن دے بھی ہیں فرمایا ہاں سن دے لیکن انہاں دا جواب تواڈے کنا تے نہیں آیا. وہ سن دے وہ سنتے نے لیکن انہوں دا جواب تواڈے کنا تے نہیں آتا. یہ عقیدہ نبی پاک نے بیان کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا ارشاد گرامی ہے ما من احد یمر بقبر اخیہ کان یعرفہ فی الدنیا ویسلم علیہ الا عرفہ ورد علیہ السلام واستانس بہ حتی یقوم. جڑا بندہ کسی قبر تے جاوے تے اگے جان پہچان ہوئے تے او سلام دے وے تے قبر والا پہچان بھی لے سی تے سلام دا جواب بھی دے سی تے جب تک یہ بیٹھا رہا سی اتنے انہیں انس حاصل ہو سی انہیں زندگی میں یار یاران ملتے ہیں کہ انس حاصل ہو. نبی کریم علیہ السلام دا فرمان نبی کریم دی تعلیم نال جڑے صحابہ اے اسلام لے آئے انہاں دا عمل دیکھو کیا ہے. عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ نے فوت ہوندے ویلے اپنے بچیاں نوں وصیت کیتی اذا دفنتمونی فشنوا علی التراب شنا. میرے بچیوں میں دفن کرنے لگو تو مٹی ہولی ہولی پانا. یہ نہ سمجھنا بابا مر گیا ہے کہ پتہ لگ رہا ہے جلدی اور مٹی سٹو جان چھڑاؤ. نہیں ہولے ہولے آہستہ آہستہ مٹی سٹنا تے پھر قبر بنا کے تے نس نہیں جانا بلکہ کی کرنا ثم اقیموا حول قبری میری قبر دے آس پاس کھلوتے رہنا. کتنی دیر کھلویے قدر ما ینہر جزور ویقسم لحمہ. جتنی دیر اٹھ ذبح کر کے کھلا کے گوشت بنا کے ونڈن تے لگ دیے اتنی دیر میری قبر دے آس پاس کھلونا ہے. تسی بابا جی یہ تمہیں فائدہ کیو سی فرمایا حتی استانسبکم وعالم ماذا اراجو بہی رسول ربی. تسی جتنی دیر کھڑے راسو میں نے تہاڈی موجودگی دی وجہ کولوں سکون حاصل سی. میں نے گھبراہٹ کائی نہ ہو سی میں نے وحشت کوئی نہ محسوس ہو سی تنہائی والی پریشانی کوئی نہ محسوس ہو سی. میں سمجھ سا میرے پتر میرے بھرا میرے بھتیجے میرے عزیز میرے کول کھلوتے نے میں نے کوئی ڈر کوئی خوف فرشتیاں دی طرف نہ ہو سی کہ میں ٹک کے کڑک کے فرشتیاں دے سوالاں دا جواب دے سکتا. تے جے تسی گئے نس میں رہ گیا اکلا میں تنہائی دی بھی گھبراہٹ نویں مکان دی بھی گھبراہٹ ان دیکھے فرشتیاں دی ڈراؤنیاں شکلاں دی بھی گھبراہٹ مطلب میں تھوڑے کوئی
مطلب میں صحیح جواب نہ دے سکا کہ میں فیل ہو بن جا میری قبر پھر دوزخ دا تنور بن جا سی لہذا تسی کھلونا ہی تھے تاکہ تہاڈی وجہ تو مینوں انس حاصل ہوے میری وحشت گھبراہٹ دور ہوے کہ میں کڑک کے تے ٹک کے فرشتیاں دے سوالاں دا جواب دے سکاں یہ نہ کتھوں مذہب حاصل کیتے یہ کتھوں عقیدہ حاصل کیتا ہے نبی پاک دی بارگاہ سانو نبی کریم علیہ السلام نے یہ سمجھایا کہ مرن تو بعد روح دا میت دے بدن دے نال تعلق ہوندا ہے جویں دنیا چ ویکھدا سندا ہے جواب دیندا ہے قبر دے اندر ویکھدا بھی ہے سندا بھی ہے انہیں جواب بھی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں میں حجرہ پاک وچ حاضری دیندی آس میں کہندی آس ایک میرے خالد نبی کریم دوے میرے ابا جان من پردے کرن دی کیڑی لوڑ گنڈ کڈن دی کیڑی لوڑ فلما دفنا عمر فواللہ ما دخلته الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیا من عمر جس لے تری مزار اٹھے حضرت عمر دی بن گئی خدا دی قسم ہے میں گنڈ کڈیوں بغیر پردہ کیتیوں بغیر کبھی اجرت داخل نہیں ہوئی کیوں میں حضرت عمر تو حیا آندا تو ساڈی ماں دا 1400 سال دے گزرے مومنہ دی بھی ماں تے قیامت تک آن والے مومنہ دی بھی ماں صحابہ دی بھی ماں اہل بیت دی بھی ماں اولیاء کرام دی بھی ماں دا نبی پاک دی پاک بیوی دا عقیدہ کیے کہ قبراں والے ویدے تائیوں حضرت عمر دے دفن ہون تو بعد وہ گنڈ کٹ کے پردہ کر کے اتھے جا رہی ہیں تو یہ عقیدہ انہوں نے کتوں سیکھیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سرکار فرماندن انہو لیسمع کرام علیہم اذا ولوا عنہ مدبرین میت کو دفن کر کے جدو لوگ واپس ہون لگ دے نے واپس جان والے دی جتیاں دی رگڑ دی آواز بھی قبر سن رہا ہوں جیندہ بندہ بسا اوقات لوکاں دے ٹرن پھرن جتیاں دی رگڑ دی آواز نہیں سن سکدا لیکن قبر والے کو اللہ الٹا زیادہ ادراک عطا کر دے زیادہ طاقتاں سنن دیا دیکھن دیا عطا کر دے کہ او جتی دی رگڑ دی آواز بھی قبر کے اندر سن رہے اے دین اے عقیدہ سانو نبی پاک نے دیتا اگر صحیح عقیدہ اے وے کہ قبراں والے ختم سنن دی طاقت کائی نہ ویکھن دی طاقت کائی نہ اے دا مطلب ہے ابو جہل ہوراں دا عقیدہ ٹھیک ہے تے نبی پاک پٹھے راہ تے پا چھڑے انہاں جاہلاں تو پوچھو انہاں عقل دے دشمناں تو پوچھو انہاں اسلام تو بیگانے لوکاں کو پوچھو کہ نبی سیدھے راہ تے پان آندا ہے یا نبی پٹھے راہ تے پان آندا ہے ابو جہل دا عقیدہ ٹھیک منو تسی تے نبی پاک دے عقیدے نو غلط ثابت کرو یہ بخاری مسلم میری بنائی ہوئی تے نہیں حضرت مولانا صاحب دادا محمد عبدالحق صاحب دی بنائی ہوئی تے نہیں حضرت مولانا عطا محمد صاحب قبلہ دی بنائی ہوئی نہیں حضرت مولانا یار محمد صاحب رحمت دی بنائی ہوئی تے نہیں یہ تے صدیاں تو تہاڈے درساں ساڈے درساں وچ داخل ہے اس وچ موجود ہے کہ نبی پاک نے تعلیم دتی ہے کہ قبر والا اتے ٹردے پھردے لوکاں دی جتیاں دی رگڑ دی آواز بھی قبر سن لے تو پھر انہاں حدیثاں دے مطابق تے یہ ثابت ہویا کہ قبر وچ حیاتی بھی ہے ویکھن دی طاقت بھی ہے سنن دی طاقت بھی ہے تسی آکھو نہیں مر گئے مٹ گئے ختم ہو گئے موڑے حدیث کی کتاباں پڑھ دے کیوں وہ پڑھا دے کیوں یہ بخاری شریف تے مسلم شریف کیڑی گل دی بن گئی جیسے نیری گمراہی بھری پئی ہوے یہ شریف کیڑی گل دی بن گئی یا پڑھنا پڑھانا چھڈو یا پھر منو کہ نبی پاک دا بخشیا عقیدہ اے وے کہ قبراں وچ حیات ہے وہ سندے بھی ہیں دیکھدے بھی ہیں انہاں نوں پتہ لگدا ہے کہ یار آوے تے خوشیاں چڑھ جاندیاں انہاں نوں تے جے بیگانہ آوے تاں وی سلاماں دے جواب اس نوں پھر بھی دتی رکھدے نے تو اے سرکار نے سانو عقیدہ بخشیا کہ قبرستان جاؤ تو سلام دیو قبرستان جاؤ تو سلام دیو مولوی قاسم نانوتوی صاحب جو بندے بانی کہندے جے قبراں وچ حیاتی نہ ہوندی قبراں والے سنتے سمجھدے کوئی نہ تے سلام دا رواج اسلام وچ ہوندا تے عیسائی یہودی ساڈا گریوان پکڑ لے اوے مسلیو تواڈے وچ کوئی عقل ہے تواڈے وچ کوئی شعور ہے تساں مٹی دیاں ڈھیریاں نو سلام دیندے ہو مٹی دیاں ڈھیریاں نال گلاں کردے ہو تسی تے بیعقل ہو دیوانے ہو تسی اے مٹی دیاں ڈھیریاں نال گل کرنا کٹھے مکاناں دے ایریاں نال گلاں کرنا یہ مجنون دا کم ہے لیلا دے عاشق مجنون دا کم ہے یہ کسی عقل مند فرزانے دا کم ہے تسی سارے ہی پاگل اکٹھے ہو گئے لیکن اج تک کسی یہودی کسی عیسائی مسلمانوں تے اعتراض کیتے کہ تسی پاگل ہو دیوانے ہو تسی
مٹی دیا ڈیریاں سلام دیندے ہو. معلوم ہوا یہودی عیسائی بھی مندے نے کہ یہ قبر خالی نہیں ہیں, اتنے موجود ہیں, سنن والے بھی ہیں, سمجھن والے بھی ہیں. وہ یہودی بھی منن, عیسائی بھی منن, مسلمان بھی منن. تسی کتھوں آ گئے؟ تسا عقیدہ کتھوں لیا ہے؟ تسا تشریف کتھوں لے آئے ہو؟ عقیدے کتھوں حاصل کر لے؟ آخر دے اندر میں ایک دو سوالاں دے جواب عرض کر کے گزارشات ختم کردا. انہاں لوکاں نے کچھ اپنے طور تے کشید کیتے ہوئے نے دلائل, ساڈے تے ماشاءاللہ واضح دلائل. شہیداں دے بارے اللہ فرماندا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون, او زندہ بھی ہیں کہ اللہ کو روزی بھی کھا رہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ زندہ ہیں اگرچہ تسی نہیں سمجھتے. شہید تیسرے درجے دا ہے, جب وہ زندہ ہے تو پھر صدیق بھی زندہ ہیں. جو صدیق زندہ ہیں تو نبی بھی زندہ ہیں. جو زندہ ہیں تو سن بھی سکتے ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں, اور جواب بھی دین کی طاقت انہیں چاہیے. اسی طرح میں آیت تمہارے سامنے پڑھیے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ فرماندا ہے من عمل صالحا, جڑا نیک کم کرے, مرد ہوے یا عورت, وہ مومن اور دل وچ ایمان بھی ہو, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اسی انہوں پاکیزہ زندگی ضرور دسے. پتہ لگا کہ اس زندگی نالوں اگلی زندگی الٹا عرفات اعلیٰ ہے جڑی اللہ عطا کر دے. مولوی شبیر احمد عثمانی دیوبندی اس آیت کریمہ دے حاشیے تے لکھ رہے ہیں کہ اسے زندگی دے اندر حیات انہاں دی نکھرن لگ پوندی ہے, پر قبر جا کے حیات اور زیادہ نکھر جاندی, اور زیادہ اعلیٰ طریقے نال موجود ہو جاندی. تو پتہ لگا کہ اس آیت پاک دے ذریعے بھی متقی, پرہیزگار, صالحین, اولیاء کاملین, صدیقین بھی حیات ثابت ہے. اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس موت نو چکھن والا ہے, ہر نفس موت نو چکھن والا ہے. تسی ہانڈی چکھو, نمک تیز ہے کہ نرم ہے, مرچ تیز ہے یا کسی ہے, تو مڑ موجود ہوندے ہو تو چکھ دے ہو, یا موجود ہوئے بغیر ہی چکھ لیندے ہو؟ کیا خیال ہے؟ موجود ہوئے کوئی تو چکھدا ہے نا, جو موجود ہی کوئی نہ ہوئے تو کی چکھنا ہے؟ تو کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس موت نو چکھدا ہے. تے جے موجود ہے تو چکھ سی, تے جے ہے کوئی نہ چکھنا کی اس. اتھوں ہی پتہ لگا کہ نفس موجود ہے اور بدن نال دا تعلق بھی. اسی طرح ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اپنے رب لوٹ واپس آ. تے جے ہے ہی کوئی شے نہ تے واپس کینوں سدیا جائے؟ فادخلی فی عبادی, میرے مقبول بندے داخل ہو. یہ ہے ہی کوئی نہ تو داخل کون ہوگا؟ فادخلی جنتی, میری جنتی داخل ہو. یہ ہے ہی کوئی نہ تو جنتی کون جاوے؟ تو اس قسم کی ہور بتیریاں آیتاں نے جنہاں نال مضمون ثابت ہے, حدیثاں بے شمار نے جنہاں نال ثابت ہے کہ قبر وچ حیات ہے, زندگی ہے. فرشتے سوال کر دیں, جواب سن دیں, کہندے تیرا چہرہ تکیا سانو پتہ لگ چکا ہے, تو کامیاب ہے, تو نبی پاک دا سچا غلام ہے. قد کنا نعلم انک تقول ھذا, سانو پہلو پتہ ہی تے جواب ٹھیک دینے, تے کامیاب ہو جا. تو سوال سننا, جواب دینا حیاتی نال تعلق رکھو. جی حیاتی کوئی نہیں, سن ہی نہیں سکتے, بول ہی نہیں سکتے, فرشتیاں دے پوچھن دا مطلب ہے فرشتے آ کے پوچھنا ہے, سوال کرنے. تو جڑا سن نہیں سکتا, سمجھ نہیں سکتا, او دے کول سوال کرن دا مطلب کوئی. ایک بندہ ڈورا ہوئے, گنگا ہوئے, انا ہوئے, کہ پوچھ سو دے کول کی سوال کر سو دے کول. تو فرشتے سوال کرنے واسطے آ رہے ہیں, انہوں نے پتا کوئی نہیں بھی یہ تو زندہ ہی کوئی نہیں, یہ تو سندا ہی کوئی نہیں, یہ تو ویدا ہی کوئی نہیں, یہ تو بول ہی نہیں سکتا, تو پوچھن کی آؤندے پے, امتحان کیڑا لین آؤندے پے. تے جے وچ والیاں دی گل سن سکدا ہے, سمجھ سکدا ہے, جواب دے سکدا ہے, تے مڑ یقیناً اُتے والیاں دی گل بھی سن سکدا ہے, سمجھ سکدا ہے, تے جواب بھی دے سکدا ہے. اچھا چنگا تو میں ایک دو سوالوں کے جواب دے لینا, تو مکا لینا, تھی اور پاسے لا رہے ہو. بہرحال ادھار سے ہی اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھو تو تم میرے نبی کے در پر آ جاؤ. تو جو آدمی مدینے نہ پہنچے تو کیا کرے؟ یا یہ فرمان صرف اس وقت کے صحابہ کے لیے تھا؟ یہ سوال اس لیے جڑتا ہے جس لیے تقریر ہو رہی ہے, اس لیے نہیں ویل لگا یا کاغذ قلم نہیں ملیا.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بارگاہ دی حاضری واسطے ضروری نہیں کہ ہر بندہ اتنے جاوے تے تاں ہی حاضری ہو سکتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیتا ہے درود بھیجن کا, اللہ بھی حکم دیتا ہے درود بھیجن کا. صلو علیہ وسلم تسلیما, میرے نبی کی ذات تے درود بھیجو سلام. ہن سلام بھیجن واسطے درود بھیجن واسطے ایک آدمی کوشش کرتا ہے جنہیں کول جا کے بارگاہ وچ حاضر ہو کے درود پیش کرا. اصل گل تے آوے, اصل سعادت مندی تے اے وے. اے دے جواب وچ نبی پاک نے کی فرمایا, میرے امتیو اوکھے ہون دی کوئی لوڑ کوئی نہیں. صلو علیہ حیثما کنتم فإن صلاتکم تبلغنی. تسی جتھے بیٹھ کے بھی درود پڑھ دیو تہاڈا درود میں پہنچے. جتھے بیٹھ کے بھی درود پڑھ دیو تہاڈا درود مینوں پہنچ گیا. تو پتہ لگا کہ اپنی عرضاں پہنچان واسطے توڑ جانا کوئی ضروری کوئی نہیں. جویں درود ہر تھان تو نبی پاک دی بارگاہ وچ پہنچدا ہے, باقی عرضاں بھی ہر تھان تو ساڈیاں نبی پاک دی بارگاہ وچ پہنچ. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم تورد علی اعمالکم. میری حیاتی بھی تواڈے واسطے بہتر ہے تے میری موت نال بھی تانوں گھاٹا کوئی نہ آسی, نقصان کوئی نہ پہنچی. کیوں؟ تورد علی اعمالکم, تواڈے عمل میرے اوتے پیش ہوندے راسن. فما وجدت من حسن حمدت اللہ علیہ, چنگے عمل تواڈے ویکھساں اللہ دا شکر ادا کرساں. تے جے مندے عمل تواڈے ویکھساں تے استغفرت اللہ لکم, میں اللہ کول تواڈے واسطے بخشش کی دعا کرساں. تو پتہ لگا اسی باویں جسمانی طور تے دور کیوں نہ ہوئیے, ساڈیاں عرضاں ساڈیاں حاجتاں ساڈے دلاں دیاں آرزوئاں تمنائیں خواہشات یہ سب نبی پاک دی بارگاہ وچ پہنچ دیا نے. اس واسطے تو ہے بیٹھیا دل دی توجہ ادھر کر کے جو عرض کر چھڈنے نبی پاک نو پہنچ بھی جاسی, آپ سفارش بھی کردے سی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والى ما هو کائن فیہا الى یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ. اللہ نے زمین دے حجاب پردے میری اکھی اگوں ہٹا چھڈے نے, میں ساری دنیا نو اپنی اکھی دے سامنے ویکھ رہا اور قیامت تک دی ساری کیفیت تے حالت اپنی اکھی دے نال دیکھ رہا تے کیویں دیکھ رہا جے ہتھی ہتھیلی. اس واسطے ساری دنیا نبی پاک دے سامنے ہتھی ہتھیلی دی طرح وے. دوری تیرے پاسوں میں, اس محبوب دے پاسوں دوری کوئی نہیں. تو جتوں بیٹھ کے عرض کرے سرکار دی بارگاہ عرض پہنچی اور آپ تیری سفارش فرما دے. مولانا محمد ابراہیم صاحب نے بیان فرمایا سجدے دو قسم کے ہیں, سجدہ عبادت سجدہ تعظیمی. کیا سجدہ تعظیمی شریعت محمدی میں جائز ہے یا نہیں ہے, تفصیل سے بیان کریں. سجدہ تعظیمی اگلیاں شریعتاں وچ تے جائز ہے, جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نو حضرت یعقوب علیہ السلام انہاں دی زوجہ محترمہ اور انہاں دے بیٹیاں تے یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے حضرت یوسف دے کے سجدہ کیتا. قرآن گواہ ہے کہ رفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا. حضرت یعقوب تے انہاں دی بیوی نو حضرت یوسف نے تخت تے بٹھا لیا, انہاں تخت تے بیٹھے حضرت یوسف دے سامنے سجدہ کیتا تے بھائیاں ہیٹھاں کھلو کے سجدے گئے پہ اور سجدہ کیتا. تو قرآن نال ثابت کہ باپ بیٹے کے سجدہ کر رہے ہیں, ماں بچے کے سجدہ کر رہی ہے, بھائی بھائی اگے سجدہ کر رہے ہیں. اور حضرت یوسف کی کہندے ھذا تاویل رؤیا من قبل, ابا جی یہ میرے خواب دی تعبیر عملی طور سے سامنے آ گئی. میں خواب وچ کی دیکھیا انی ارا فی المنام انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. میں دیکھا کہ 11 تارے سورج. نبی پاک نے اپنی شریعت کے اندر انہوں حرام کر دی. سرکار فرماتے ہیں اگر سجدہ جائز ہوندا میں سب تو پہلے بیوی نو حکم دیندا کہ اپنے خاوند نو سجدہ کیتا. سب تو پہلے بیوی نو حکم دیندا کہ اپنے خاوند نو سجدہ کرے, مگر چونکہ غیر واسطے سجدہ جائز نہیں, نہ بیوی خاوند نو کر سکتی ہے نہ اور کوئی کسی مخلوق نو سجدہ کر سکتا. لیکن فرق کی ہے, سجدہ عبادت تا غیر نو کرو تو شرک ہو گیا, سجدہ تعظیمی کرو تو حرام تے ہے, شرک نہیں ہے. چوری کرنا ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ کیا خیال ہے؟ چوری کرنا ثواب نہیں ملتا, گناہ ملتا ہے. تو بندہ کافر ہوئے نہ چوری کرے تو, شراب پی لے ثواب ہے گناہ ہے, لیکن کافر ہوئے سے ڈاکہ مار لے ثواب ہے گناہ ہے.
لیکن کافر ہو گئے تو گناہگار ہونا ہور چیز ہے، کافر ہونا ہور چیز ہے۔ سیدہ تعظیمی حرام کیتا ہے نبی پاک نے، اگر کوئی غیر نو کردا ہے تے فاسق ہو جاسی، کافر نہ ہو سی، عبادت کا سجدہ کرے تے کافر بھی ہو جاسی۔ میں ایک دفعہ دربار سلطان بہو صاحب حاضری دیتی، مشرق والے دروازے چ ایک ساڈے علاقے دے بٹی جان نپڑا لاٹھی صاحب، وہ بڑے اندر تے سیدھے سجدے وچ، میرے کوڑے دوے لوگ بھی نہیں، کچھ سان بھی اپنے حال تے نظر کرنی چاہیے، اصل بھی کچھ حد تو تجاوز شروع کیتے ہوئے نے، کچھ سان بھی لگام اپنی کھچ کے رکھنی چاہیے۔ او صاحب سیدھے سجدے وچ، میں بڑا پریشان ہو گیا بھی یہ منع کرا اس میرے گاٹے لگنا، جے نہ منع کرا تو میرے ایمان دا گاٹا ہے، بھی برا کام ہو رہا ہے تو تو ویدا ہے تو منع نہیں تھی۔ یہ جہا واقعہ میرے استاد حضرت مولانا سلطان اعظم صاحب علیہ رحمت نال بھی پیش آیا، انہوں آپ نے دسیا میں دربار شریف تے کھڑا، ایک بندہ آیا سجدے ٹائم پہ، ہوں میں ڈریا کھلوتا بھی میں روکیا تے گاٹے لگ سی، لڑ پاؤ سی، پھٹے نال گناہگار تو پیا ہوندا میرا کی ہے۔ میں نے حضرت سلطان العارفین رضی اللہ عنہ مزار شریف چ فرمایا، وہ سلطان اعظم شرم نو پیا ہوندا، عالم آدمی ہے کول کھلوتا ہے تے غیر شرع ہو رہا ہے تے روکدا نہیں پیا۔ مزار شریف چ آپ نے فرمایا سلطان اعظم شرم نو آ رہا ہے، تو عالم آدمی ہے کول کھلوتا ہے تے غیر شرع کم ہو رہا ہے، منع کرے کیا فرما دے؟ میں انہوں آخیا جنہاں نو کردا پیا اوے آدھے پے نہیں کہ حرام ہے نہ کر، جنہاں نو سجدہ کردا پیا راضی کرن واسطے، خوش کرن واسطے بھی شاید آپ نہ راضی ہو ویسے میں سجدہ کر رہا، وہ پہ فرماندے نہیں حرام ہے نہ کر، اپنے آلو نہیں آخیا، انہوں نے طرف آخیا بھی جی مڑ کچھ کبڑی وے تو سلطان العارفین تے کبڑی وے، میں تے تے کبڑی وے۔ میرے بھائیو یہ تجاوزات سانو بھی نہیں کرنے چاہیے۔ اول تے ہاتھ لانا بھی چومنا بھی نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے،